حضرت گرامی بلا تخیر میں دعوت خطاب دوں گا، کیونکہ جب علامہ صاحب تشریف لے آئے نا تو ہماری اوقات نہیں کہ ہم کچھ پڑھیں، مگر جس طرح حکم ہو رہا تھا کہ سبق آپ بھی سنائیں ساتھ ساتھ، تو میں سبق سناتا جا رہا تھا۔ تو علماء کا احترام کرنا، ادب کرنا، یہ سب پر ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ یہ سرکار کے وارث اور جانشین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ بھی حال میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے ہمارے بزرگ عالم دین حضرت علامہ صوفی باصفا غلام رسول قاسمی صاحب، آپ کو بھی ادھر کوئی بندہ ان کی شان میں کوئی بکواسات کر رہا تھا۔ آج صبح کی یہ علماء کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، تو اس کو سمجھایا تو ہے، مگر وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جو علماء حق پر بھونکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تخیر سرمایہ اہل سنت، جان اہل سنت، پہچان اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عامر مدنی صاحب، آپ کو میں دعوت دوں گا کہ خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ محبت سے نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، صدق الله العظيم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، نبیت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت جان عالم شفیع معظم حضور ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی ناز میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم معزز قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، قرآن مجید سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو، تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ
دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہوگی، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے آپ نے میری بات کی طرف توجہ فرمانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کن لوگوں سے خطاب فرمایا ہے اور انہیں کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ چونکہ آج کا میرا موضوع ہے ادھورا ایمان، تو اس کا تعلق اسی بات کے ساتھ ہے۔ ایک منٹ درود پاک پڑھیے گا۔ آواز زیادہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوئی، آواز کام کروائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو خطاب فرمایا ہے یہ کن لوگوں سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن مجید دیا ہے اور اس میں احکام بیان فرمائے ہیں، تو اس سے پہلے جب یہود اور نصارہ تھے اپنے اپنے زمانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی کتابیں دیں اور انہیں بھی احکام دیے تھے۔ تو یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہلاتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے تورات میں 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں جو ان کے باہم زندگی گزارنے کے اصول تھے، امن اور ان کی اصلاح کا ذریعہ تھے۔ 3 احکام کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلا حکم یہودیوں تمہیں یہ ہے کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا، قبیلہ بدر، شہر بدر نہیں کرنا۔ اور تیسرا حکم یہ تھا کہ اگر تم یہودیوں میں سے کسی کو قیدی بنا لیا جائے تو بقیہ جو یہودی ہیں وہ سارے مل کے پیسے جمع کر کے تو اس قیدی کو چھڑا لیں۔ یہ 3 حکم اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہودیوں کو عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اگلی بات سمجھیے گا، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت مدینہ شریف میں 2 قبیلے مشرکوں کے آباد تھے، اور جو 2 قبیلے تھے وہ یہودیوں کے آباد تھے۔ یہودیوں کے جو 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو قریظہ اور دوسرے کا نام تھا بنو نذیر یا بنو نذیر۔ یہ دونوں قبیلے یہودی تھے، اور 2 قبیلے تھے جو اوس اور خزرج، یہ قبیلے تھے مشرکین کے۔ اور یہ جو مشرکوں کے قبیلے ہیں یہ وہی تھے کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور پر ایمان لائے تو ان کو انصار صحابہ کا اللہ نے لقب عطا فرمایا۔ یہ خیر بات کی بات ہے۔ تو حضور کے تشریف لانے سے پہلے یہ 4 قبیلے یہاں آباد تھے، 2 مشرکوں کے اور 2 کن کے تھے؟ یہودیوں کے۔ اچھا، ان کی اوس اور خزرج جو 2 مشرک قبیلے تھے، ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور لڑائیاں اتنی شدید ہوتی کہ 100 سال چلتے رہتے، کئی لوگ مر جاتے، قتل ہو جاتے، لیکن ان کی لڑائیاں ختم نہ ہوتی۔ اب ادھر بنو قریظہ اور بنو نذیر جو 2 یہودی قبیلے تھے، ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی، حالانکہ دونوں آسمانی کتاب پر ایمان لانے والے تھے اور اپنے اپنے نبیوں کو ماننے والے تھے۔ تو ہوا یہ کہ اوس خزرج، بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔
ایک طرف اوس قبیلہ آ گیا اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی بنو قریظہ نے، دوسری طرف خزرج قبیلہ آ گیا اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی بنو نذیر نے، اور وہ پارٹنرشپ کرنے کے بعد طے کیا پاتا ہے، ان کا ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر اوس والے خزرج پہ حملہ کریں گے یا خزرج والے اوس پہ حملہ کریں گے تو ہم اپنے اپنے پارٹنر کا ساتھ دیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی اوس اور خزرج کی، جو دونوں قبیلے تھے مشرکین کے، وہ آپس میں لڑتے تو جو بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے وہ اوس اور خزرج کا اپنے اپنے پارٹنر کا ساتھ دیتے، لڑائی بھی لڑتے، قتل بھی کرتے، بہت کچھ ظلم و ستم کرتے۔ جب جنگ ختم ہوتی تو وہ لوگ جو جنگی قیدی بنتے ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر والے دونوں قبیلے پیسے جمع کرتے، پیسے ملاتے، اور پیسے ملا کر وہ جو ان دونوں قبیلے کے افراد قیدی بنے ہوتے تھے انہیں چھڑا لیتے۔ اب لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اے بنو قریظہ، بنو نذیر، یعنی اے یہودیو، تم عجیب قوم ہو، خود لڑتے ہو، قتل کرتے ہو، مارتے ہو، ظلم و ستم کرتے ہو، اور بعد میں جب تمہارے قبیلے کا کوئی فرد قیدی بنتا ہے تو قیدی بن کے خود ہی پھر پیسے بھی جمع کرتے اور پیسے دے کے ان کو چھڑاتے بھی ہو۔ جب لوگ ان سے سوال کرتے کہ یہ عجیب تمہارا طریقہ ہے، قتل بھی خود کرتے ہو اور جب قیدی بنتے ہیں پھر پیسے بھی جمع کر کے کہتے انہیں چھڑانا ہے، تو یہودی آگے سے جواب دیتے ہوئے کہتے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تورات میں یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارا کوئی یہودی بھائی قیدی بن جائے تو تم نے پیسے دے کر، فدیہ دے کر اس کو آزاد کروانا ہے۔ تو ہم یہودی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس قیدی کو چھڑاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا یہ کیسی بے وقوف اور جاہل قوم ہے، میں نے انہیں صرف یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے قیدیوں کو چھڑانا ہے، میں نے پہلے یہ بھی تو حکم دیا تھا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، میں نے یہ بھی تو حکم دیا تھا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا، قبیلے سے نہیں بدت نکالنا، شہر سے نہیں نکالنا۔ لیکن یہ یہودی ایسی عجیب قوم ہے کہ یہ بعض باتوں کو مان رہے ہیں اور بعض باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے، ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں یہ بات ارشاد فرمائی، افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو تم میں سے جو ایسا کرے گا، جو کر رہے ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب کی طرف لٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، جو میں نے آیت کا شان نزول اور پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ویسے تو اس آیت میں بڑی باتیں ہیں، اس میں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے خواتین بھی اوپر سن رہی ہیں، گھروں کی لڑائیاں، فیملی کی لڑائیاں اور دیگر معاملات، کہ کبھی بھی کسی کی ناجائز طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔
مثلاً وہ یہودیوں نے جو یہاں کیا اور اللہ نے ان کا رد کیا، تو ہم اس مثال کو سمجھتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے کہ بسا اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا جو اپنا خاندان والا شخص ہے اس نے غلط کیا ہے، لیکن ہم اس لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ برادری ہماری ہے، پتہ ہے یہ ظالم ہے لیکن اس کا ساتھ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے خاندان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بدنامی نہ ہو جائے۔ بسا اوقات گھروں میں، خاندانوں میں لڑائیاں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کی ناجائز طرفداری کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بیٹے کو یہ کہا، میرے بچے نے یہ کیا، میرے بچے کو ایسا کہا، جبکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلطی میرے بچے کی ہے، لیکن ہم ناجائز طرفداری کرتے ہوئے گھروں میں، خاندانوں کے اندر، محلے میں لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز سے منع فرما دیا۔ یہ تو بات ہو گئی اصلاحی، جو ہمارے خاندانوں اور ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں کی اصلاح کے لیے ہے۔ لیکن جو دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو بنیادی طور پہ میرا ٹاپک اور موضوع ہے، کہ آج اس معاشرے میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے ہیں۔ یقین کریں، صبح اٹھتے ہیں، شام ہوتی ہے تو روزانہ نئے سے نئے فتنے کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کوئی معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کچھ، کبھی اہل بیت کے بارے میں، اور کبھی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو ہم اپنی زبانوں پر بھی نہیں لا سکتے۔ تو اتنے فتنے ہیں کہ ان فتنوں کو بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ، جس فتنے نے تباہی بچا دی ہے ہمارے معاشرے میں، اور جس کی وجہ سے لوگ اصلاح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ فتنہ ہے عادی جہالت کا فتنہ، وہ فتنہ ہے عادی ایمان کا فتنہ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اس عادی جہالت کا کیا مطلب ہے، اس عادی ایمان، ادھورے ایمان کا کیا مطلب ہے کہ یہ فتنہ کہا جا رہا ہے؟ تو میں عرض کروں، آج معاشرے میں حالت ایسی ہے کہ جو بندہ 2 آیتیں پڑھ لے، جو بندہ خود سے سوشل میڈیا سے کوئی ویڈیو سن لے، جو بندہ AI ٹولز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے چیٹ GPT یا دیگر جو ٹولز ہیں، وہ چند باتیں اس سے پوچھ کے جس کو پڑھنا آ جائیں، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ کبھی اپنی مسجد کے امام سے ٹکر لے گا، کبھی کسی عالم دین کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور پھر وہ یہ سمجھ بیٹھے گا کہ جو میں جانتا ہوں اور تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے عادی جہالت، یہ ہے ادھورا ایمان۔ اچھا، گوگل پہ سرچ کر کے آپ اپنا آپریشن تو خود نہیں کرتے، گوگل پہ سرچ کر کے آپ اپنے لیے دوائیاں تو خود تجویز نہیں کرتے۔ آپ نے مکان بنانا ہے تو گوگل پہ، چیٹ GPT پہ، AI ٹولز کے اوپر سرچ کر کے آپ اپنا گھر نقشہ تو نہیں بنا لیتے۔ آپ نے اپنے بچے کو کسی بھی جگہ پہ بھیج کر اسپیشلائزیشن کروانی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی انسٹیٹیوٹ میں جانے کی، میں اپنے گھر بیٹھے بیٹے کو چیٹ GPT سے سارا کچھ سرچ کر کے پڑھا دیتا ہوں، کیا ضرورت ہے اسے وہاں جانے کی۔ اسے کالج بھی بھیجیں گے، اسے یونیورسٹی کے اندر بھی بھیجیں گے، اسے اسپیشلائزیشن کروانے کے لیے میں بھی آؤٹ آف کنٹری جدائی برداشت کر کے پیسے لگا کے بھیجیں گے۔ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس تشخیص کروانے کے لیے ہزاروں روپے دے کے ٹیسٹ بھی کروائیں گے۔ آپ نے گھر بنانا ہے، اس کا نقشہ بھی بنوائیں گے، بہترین مستری بلوا کے پھر گھر بنائیں گے۔ الغرض دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کام کے لیے کسی نہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، لیکن جب بھاری آئے گی دین کی، جب بھاری آئے گی اسلام کی، جب بھاری آئے گی دین اسلام کو سمجھنے سیکھنے کی، تو پھر یہ جہالت کا مظاہرہ لوگ کریں گے کہ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی، میں خود ہی سارا کچھ جانتا ہوں۔
یہ وہ جہالت ہے جس جہالت نے لوگوں کو آج علماء کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ وہ جہالت ہے جس جہالت نے مسجد کے ائمہ کے سامنے لوگوں کو بدتمیزی کرنے پر ابھار دیا. اور یہ وہ جہالت ہے جس جہالت نے لوگوں کو برباد کرتے کرتے اس منزل تک پہنچا دیا جس منزل میں آج وہ دجال پہنچا ہوا ہے جس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ بات کی. کیا کہ جو میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا. اور پھر اپنی عقل پہ پرکھتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس کے مد مقابل قرآن کی دوسری آیت کون سی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کے مد مقابل جمہور فقہا 1400 سال سے جنہوں نے زندگیاں گزار کے اور دین اسلام کو پڑھ کے سیکھ کے مسائل اخذ کیے ہیں, انہوں نے کیا کہا تھا. آج 1400 سال بعد ایک بچہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے جو میں جانتا تھا وہ کوئی نہیں جانتا. آپ دیکھ نہیں رہے نوجوان طبقہ, ان کے نمازوں کے انداز بدل رہے ہیں. ماں باپ اور طریقے سے نماز پڑھتے تھے, آج بچہ کہتا ہے میری ماں نو کی پتہ سی, میرے پیو نو کی پتہ سی. اس کا انداز بدل گیا نماز پڑھنے کا, اس کا طریقہ بدل گیا ہے دین اسلام کو اختیار کرنے کا. یہ وہ جہالت ہے کہ جو جہالت اثر کرتے 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 انسان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ میں خود ہی سب کچھ ہوں, کوئی اور میرے سامنے کوئی شے نہیں ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کہا تھا کہ آدم تے شے ہی کوئی نہیں. آدم تے, یہ سب سے پہلے کس نے نعرہ لگایا تھا؟ اور بھائی جنہوں نے سجدہ کیا تھا وہ فرشتے ہی رہے, وہ معزز مقرب اللہ کے برگزیدہ ہی رہے. اور جس نے کہا تھا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, اب اس نے کیا کہا؟ ابلیس کو جب حکم ہوا تھا سارے فرشتوں کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اس نے آدھی جہالت کا مظاہرہ کیا. اس نے کہا نا کہ میں آگ سے بنا ہوں, آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں, آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. تو اس نے اپنے علم کو سب کچھ سمجھا اور اس رب کے سامنے اکڑ گیا جس رب نے ہر چیز سکھائی تھی, جس رب نے سب کچھ بتایا تھا. جب اس نے اپنے علم کو اس رب کے سامنے سب کچھ سمجھا تو آج تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس مردود پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں وہ جبرائیل, وہ اسرائیل, وہ اسرافیل اور وہ تمام فرشتے جنہوں نے اپنے علم کو اللہ کے سامنے کوئی قیاس کی صورت میں پیش نہیں کیا, بلکہ انہوں نے یہ کہا جو رب جانتا ہے ہم نہیں جانتے, سجدے میں جھک گئے. آج بھی وہ فرشتوں کے سردار باقی ہیں, آج بھی وہ فرشتوں کے سردار ہیں. تو اس دور کا اتنا بڑا فتنہ ہے یہ کہ جس فتنے نے گھروں کے اندر بچوں کو ماں باپ کے مخالف کر دیا, جنہوں نے گھروں کے اندر 2-2 4-4 گروپ بنا دیے. ایک بچہ ادھر جاتا ہے, دوسرا ادھر جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میری امی بھی غلط ہے, میرے ابو بھی غلط ہیں. 1400 سال سے یہ لوگ جس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے وہ طریقہ بھی غلط ہے. 1400 سال سے بڑے بڑے ائمہ, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے صلحاء, بڑے بڑے اقرباء, اللہ کے قرب پانے والے بندے, وہ سارے غلط تھے. اور 1400 سال کے بعد جو دین مجھے سمجھ آیا ہے بس یہی اصل دین ہے, اس سے پہلے جتنا دین گزرا ہے معاذ اللہ وہ سارا غلط گزرا ہے. یہ وہ جہالت ہے جس جہالت نے مسلمانوں کو تباہی کے اس دانے پر کھڑا کر دیا. اب ایک واقعہ سنیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں اپنی نبوت کی گواہی دی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں نا بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئیں تو جو یہودی اور دیگر فتنہ باز لوگ تھے انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی اور کہا کہ مریم یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا, وہ کہنے لگے مریم وہ بچہ بھی کبھی بولا ہے جو پنگھوڑے کے اندر ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امام رازی لکھتے ہیں
آپ نے اپنی ماں کی گود میں ابھی صرف 1 دن کے تھے، اپنی ماں کی گود میں جب لوگوں کو دیکھا کہ میری ماں کو طعنہ زنی کر رہے ہیں، میری ماں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میری ماں کے بارے میں نازیبا باتیں کر رہے ہیں، آپ نے ماں کی گود میں یوں ہاتھ رکھا اور اپنی ٹھوڑی یوں اپنے ہاتھ پہ رکھ لی اور دائیں سے بائیں آپ نے نظر گھمائی۔ جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اٹھی گئی وہاں وہاں لوگوں پہ رعب طاری ہو گیا، ان کی زبانیں بھی بند ہوں گی اور آنکھیں بھی نیچے جھک گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں اپنی ماں کی پاک دامنی کا بھی اعلان کیا اور اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے، قرآن کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ اللہ نے آپ کو یہ شان دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات بائی برتھ اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں دے دیتا تھا۔ آپ مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ اسے زندہ کر دیتا تھا۔ آپ مردے کو ٹھوکر مارتے تھے، اللہ اسے بھی زندہ کر دیتا تھا۔ اتنی شان، بچپن ہی میں نبوت کا اعلان، ماں کی پاک دامنی پر گواہی، اپنی عظمت اور شان کا بیان، پھر عظیم اور عظیم معجزات کا اظہار۔ اتنے عظیم الشان نبی جا رہے ہیں تیزی سے، بڑی جلدی سے۔ کسی نے کہا اے روح اللہ، یہ آپ کا لقب ہے، اے اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پیچھے ایک جاہل، ایک بیوقوف آ رہا ہے، میں اس سے چھپ رہا ہوں۔ ایک بیوقوف آ رہا ہے، میں اس سے چھپ رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا حضرت آپ جو مردے زندہ کرتے ہیں، جو مادر ذات اندھے کو شفا دے دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو پرندے کی مورت بنا کے پھونک مارے وہ پرندے میں جان پیدا ہو جاتی ہے، حضرت آپ کو اس بیوقوف سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مردے زندہ کرنا آسان ہے، بیوقوف کو سمجھانا مشکل ہے۔ مردے زندہ کرنا آسان ہے، بیوقوف کو سمجھانا مشکل ہے۔ یہ زمانہ ہے احمقوں کا، یہ صدی ہے بیوقوفوں کی۔ جو ٹک ٹاک پہ جتنی مرضی بڑی کھچ مارے گا وہ اتنا جلدی فیمس ہو جائے گا، جو یوٹیوب پہ آ کے گندی گالیاں نکالے گا وہ جناب بہت بڑی فیمس پرسنالٹی بن جائے گی۔ یہ زمانہ علم، عزت اور جو معزز لوگ ہیں انہیں تکریم دینے والا نہیں ہے۔ یہ جتنے ٹک ٹاکر ہیں، حرام کھانے والے، حرام کمانے والے، لوگوں کو ٹک ٹاک پہ لائیو نچانے والے، جوئے کی ایپس کی جو ہے وہ تشہیر کرنے والے، یہ پھر مختلف ٹاک شوز کے اندر مختلف چینل انہیں انوائٹ کرتے ہیں۔ بتائیے جناب آپ نے کیسے اتنی فیم حاصل کی؟ بتائیے جناب آپ نے کیسے اتنی شہرت حاصل کی؟ یہ زمانہ وہ بچہ جسے بولنا نہیں آتا لیکن موبائل چلانا آتا ہے، وہ بچہ جسے اسکول کی کتاب پڑھنا نہیں آتی لیکن موبائل کے سارے فنکشن آتے ہیں، جب وہ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ عزت ان کی ہے جو بکواس کر رہے ہیں اور معاشرے میں تکریم ان کی ہے جو لوگوں کو نچا رہے ہیں، جو گندی گالیاں دے رہے ہیں، تو پھر معاشرے کے اندر وہی چیز لوگوں کی طلب ہوگی جس کے پیچھے لوگوں کو عزت نظر آئے گی، جس کے اندر لوگوں کو عروج نظر آئے گا، تو معاشرے کے سارے لوگ ان کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہو نا کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے علم نہیں ہے، تو اسے احساس ہے نا کہ مجھے نہیں پتہ، تو بالآخر وہ انسان سدھر جاتا ہے کہ سیکھ لیتا ہے۔ لیکن جسے پتہ بھی کچھ نہیں، جسے علم بھی کچھ نہیں، جو جانتا بھی کچھ نہیں، اور پھر یہ کہتا ہے
کہ میں ہی سارا کچھ جانتا ہوں، تو اس کا حال وہی ہوتا ہے جو ابلیس کا ہوا تھا، اس کا حال وہی ہوتا ہے جو جہلمی دجال کا ہوا ہے، اس کا حال وہی ہوتا ہے جو جہلمی دجال کے پیروکاروں کا ہوتا ہے، اس کا حال وہی ہوتا ہے جو بڑے مرزا اور اس چھوٹے مرزا کا ہوا ہے۔ یہ نتیجہ ہے عادی جہالت کا۔ ویسے مجھے ایک بات بتائیں، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، مرزے پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، چھوٹے مرزے پہ بھی لعنت، بڑے مرزے پہ بھی لعنت۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اسلام کا علم جس بندے کے پاس آتا ہے، جو علم سیکھتا ہے، تو اسلام اسے بدتمیز بناتا ہے یا باادب بناتا ہے؟ جواب آپ نے دینا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ بھائی جس شاخ پہ، جس ٹہنی پہ پھل لگے گا وہ ٹہنی جھکے گی نا، جھکے گی نا، جھکے گی تو پھل بھی سلامت رہے گا، شاخ بھی سلامت رہے گی۔ اور اگر کسی شخص کی ویڈیوز دیکھ کر، کسی شخص کی صحبت میں آ کر، کسی شخص کے پاس بیٹھ کر کوئی بدتمیز بن رہا ہے، وہ کہتا ہے ماں بھی کوئی شے نہیں تے پیو بھی کوئی شے نہیں۔ آپ کا بچہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے تو اپنے مزے کی خاطر مجھے پیدا کیا، معاذ اللہ۔ جو کہے کہ ماں کے شے ہے، ماں تے کوئی شے ہے ہی نہیں، جو اپنی زبان کو یہاں پر بند نہ کرے، جو کہے کہ باپے بھی کوئی شے نہیں، معاذ اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں قرآن کی 18 آیتیں نازل ہوں، جو کہے وہ بھی کوئی شے نہیں۔ جو امام حسن جنتی جوانوں کے سردار، جنہیں حضور فرمائیں میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، جو کہے کہ امام حسن بھی کوئی شے نہیں، اور پھر بدبختی یہاں تک نہ رکے، بڑھتے بڑھتے کہہ دے معاذ اللہ کے نبی بھی کوئی شے نہیں۔ مجھے بتائیں کیا اس شخص کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ بھئی ہمارا اسلام تو کہتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے اوفن، تو نے اوف کا ولا تقل لہما اوفن، تو نے اوف بھی ماں باپ کو نہیں کہنا، تیری تو جنت تیرے ماں کے قدموں تلے ہے، تیری جنت تیرے باپ کی رضا میں ہے۔ قرآن یہ کہے کہ ماں باپ کو اوف بھی نہیں کہنا، حضور یہ فرمائے تیری جنت ماں کے قدموں تلے، تیری رضا، باپ تیرا راضی تو رب راضی۔ اب قرآن حدیث یہ کہے، اور ایک بندہ کہے بھی اپنے آپ کو عالم، کہے بھی کہ جو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، اور وہ کہے کہ ماں تے کوئی شے نہیں، تو مجھے بتائیں اپنے نبی کی مانیں گے یا ایسے جاہل کی مانیں گے؟ یہ وہ فتنہ ہے جس فتنے نے آج معاشرے کے اندر تباہیاں مچا دی ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ بدتمیز بن رہے ہیں۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، محافل میں، آپ میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جن میں 99% وہ لوگ ہوں گے جن کا مذہب کی طرف ذہن ہوگا، لیکن آپ یقین جانیں اس وقت یونیورسٹیز کا، آپ کی نیو جنریشن کا، آپ کے کالجز کا، اور اس تمام طبقے کا جو اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ پیپلز کے اندر شمار کرتے ہیں، ان کا اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ معاذ اللہ وہ خدا کے ہونے پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب کو ماننے کے بارے میں بھی سوالات قائم کر رہے ہیں، اور ایسی تیزی سے بے دینی ان لوگوں کے اندر پھیل رہی ہے۔ پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے، وہ ماں باپ کے بارے میں جب یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں بھی کوئی شے نہیں، پیو بھی کوئی شے نہیں، یہ باپے تو کوئی شے نہیں ہے، وہ کہتا ہے جب دینی باپے کوئی شے نہیں تو میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو یہ باپے بھی کوئی شے نہیں۔ پھر وہ اٹھاتا ہے اور اٹھا کے اولڈ ہاؤس کے اندر پھینک آتا ہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، اور ادھر حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، دین کو سمجھنے والا، وہ 10,000 سیلری لے کے بھی ماں باپ کو اپنے سر پہ بٹھا کے رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ راضی ہیں تو میرا رب راضی ہے، یہ راضی ہیں تو میری جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہے۔ اس عادی جہالت نے معاشرے کے اندر وہ تباہیاں مچائی ہیں۔ ایک ٹی وی پہ اسکالر بیٹھا ہے، اب اسکالر کیا کہہ رہا ہے
اس سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ گرل فرینڈ بنانا جائز ہے، یعنی لڑکا لڑکی آپس میں دوستی کر لیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتا ہے جی جائز ہے، قرآن میں حکم ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ اب کیا اس کا استدلال دیکھیں، یعنی جو آدھی آیتیں پڑھ کے آدھا ایمان لے کر استدلال کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء ببعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولی کا معنی لیتا ہے جی دوست ہیں، فرینڈ ہیں۔ تو اللہ تو مرد اور عورت کو آپس میں ویسے فرینڈ کہہ رہا ہے، تو لہٰذا جب قرآن نے کہہ دیا کہ مرد عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں تو گرل فرینڈ بنانے میں کیا حرج ہے؟ لیا جائز ہے۔ اب وہ پڑھ قرآن رہا ہے، سامنے بیٹھنے والے کون ہیں؟ یونیورسٹی کے کو ایجوکیشن پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، جو پہلے ہی اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی شے ملے، کوئی دلیل ملے۔ اب مجھے بتائیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لیکن وہ اتنا جاہل ہے کہ قرآن کا اتنا حصہ پڑھ رہا ہے، آیت میں آگے جا کے اسی طرح اسی کے ساتھ اللہ فرماتا ہے یہ مومن مرد مومن عورت جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، کس معنی میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ دوست ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گناہ کے لیے، یہ دوست نہیں، یہ دشمنی ہے۔ دوستی تو یہ ہے اس کو نیکی کا حکم دے، یہ اس کو نیکی کا حکم دے۔ اب وہ استدلال قرآن سے کر رہے۔ ایک شخص اس نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کا انکار کر دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ لوگوں کو بدتمیز بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے ویورز اتنے ہیں، ہمارے پیج کے لائکس اتنے ہیں، اتنے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے سبسکرائبر لاکھوں میں ہیں، ملینز کے اندر ہیں، تم کون ہوتی ہو میں تمہاری بات سنوں؟ تو وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کے نہ کسی عالم کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی مفتی کی، نہ کسی لیکچرار کی، نہ دنیا کے کسی معزز مقرب شخص کی، اور کہتے ہیں کہ نہیں جناب جو میں جانتا ہوں وہی حرف آخر ہے، بس اس کے علاوہ سب کچھ غلط ہے، سارے ہی غلط ہے، میں ہی سب کچھ ہوں۔ یہ آدھی جہالت کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں ایسے شخص کے، جو شخص یہ تعلیم دیتا ہے، ان پر بھی ایسی جہالت کا پردہ پڑ جاتا ہے کہ فیس بک پہ کسی بھی سوشل میڈیا کے پیج پہ آپ ان تمام لوگوں کو دیکھ لیں، وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ بیان کرنے لگا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ شریف سے مکہ کی طرف حضور کے ساتھ جا رہی تھی، تو جب مقام ابوا آتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ کا مزار ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو حضور علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر انور پہ گئے اور حضور جا کے رونے لگے، آنسو بہنے لگے۔ پھر حضور علیہ السلام جب میرے پاس تشریف لائے تو حضور مسکرا رہے تھے، چہرہ کھلا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اب جب آپ واپس تشریف لائے ہیں تو اب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے یہ جواب ارشاد فرمایا، عائشہ جب میں اپنی ماں کی قبر پہ حاضر ہوا تو میں پریشان ہوا کہ میری ماں تو میرے اعلان نبوت سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئیں، تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پھر اللہ نے میری ماں کو میری خاطر زندہ کر دیا، اور میری ماں جب زندہ ہوئیں، میری ماں نے میرا کلمہ پڑھا، مجھ پہ ایمان لائیں، اللہ نے دوبارہ ان کو مزار میں بھیج دیا۔ میں اللہ سے راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا کہ میری ماں بھی مجھ پر ایمان لینے والوں میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے ایک شخص سے، وہ کہتا ہے جی یہ من گھڑت حدیث ہے ہی نہیں صحیح، دلیل کیا دیتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔
اللہ تعالیٰ نے بستیوں پر حرام کر دیا کہ جنہیں اللہ نے ہلاک کر دیا وہ لوٹ نہیں سکتی. اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہے کہ جو مر جائیں وہ لوٹتے نہیں. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اس جاہل کی جہالت پہ جتنا بھی ماتم کریں وہ کم ہے کہ اس نے قرآن کی یہ ایک آیت تو پڑھ لی اور درجنوں آیات جو اس بات پہ شاہد ہیں. ابھی آپ نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ نہیں کر دیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کے مکس کر کے جب انہیں دوبارہ ندا دی تو اللہ نے انہیں زندہ نہیں کر دیا. اور بھائی قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ بقرہ. بقرہ عربی زبان میں کہتے ہیں گائے کو، کاؤ کو کہتے ہیں. اس میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک امتی قتل ہو گیا اور یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے، اللہ نے فرمایا گھائے لو، مخصوص قسم کی پوری ڈیٹیل ہے اس کی، کہا ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد فرمایا اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو مارو. گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو مارا تو مردہ زندہ ہو گیا. اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. اگر گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگنے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے تو جس محبوب کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جس محبوب کے اشارے سے سورج پلٹ جائے، جس محبوب کا رخ بدلنے سے رب قبلے بدل دے، جس محبوب کا اشارہ ہو تو جانور بھی فصیح زبان میں بولنے لگے، جس محبوب کا اشارہ ہو تو درخت آ کے قدموں میں سجدہ کریں، جس محبوب کا اشارہ ہو تو پہاڑ بھی سجدے کریں، درخت بھی سلام پیش کریں. حد تو یہ کافر ابو جہل کے ہاتھ کی کنکریاں بھی کلمہ پڑھیں تو اس محبوب کی والدہ کو کیا خدا زندہ نہیں کر سکتا؟ آگے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. حضرت حزقیل علیہ السلام کی زمانے میں طاعون آ گیا. اچھا جیسے آپ کے ہاں کرونا آیا تھا تو علماء نے اس وقت بتایا تھا کہ کرونا جہاں پر ہے اگر وہ بیماری ہے تو جو وہاں موجود ہیں وہ باہر نہ جائیں اور جو باہر والے ہیں وہ اندر نہ آئیں. یہ حدیث میں تلقین کی گئی ہے کہ جب کوئی اس طرح کی اجتماعی وبا ہو تو سدے ذرائع کے لیے تاکہ لوگ بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں، جی ہم گئے تو وہاں بیماری لگی، ہم یہاں سے جائیں گے تو بچ جائیں گے. کہا نہیں، زندگی موت کس کے دستے قدرت میں؟ اللہ کے. تو تم اسی طریقے کو اختیار کرو. حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں یوں طاعون پھیلا، اجتماعی موت کی بیماری آ گئی کوئی. قرآن کہتا ہے ہم الوف حذر الموت، ہزاروں کی تعداد میں تھے اور تفاسیر میں لکھا 70,000 لوگ تھے. وہ چلے گئے، پوری بستی علاقے گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے کہ یہاں تو موت آ جائے گی. اچھا انہوں نے جا کے پہاڑوں میں پناہ لے لی. 70,000 لوگ جب پہاڑوں میں جا کے پناہ لیتے ہیں اللہ نے فرمایا تم اس لیے وہاں سے بھاگ کے آئے کہ تمہیں یہاں موت نہیں آئے گی. دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں موت دینے والا کون ہے. فرمایا لہم اللہ موتو، سب سے اللہ نے فرمایا مر جاؤ. اسی لمحے سب کے سب ہلاک ہو گئے. 70,000 لاشیں پڑی ہیں پہاڑوں کے درمیان. اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے، دیکھا چیل کوے گدیں ان لاشوں کو کھا رہے ہیں اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 70,000 لاشیں ہیں. حضرت حزقیل علیہ السلام کا دل بڑا نرم ہوا، رونے لگے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا حزقیل یوں ہوا میں نے بتایا کہ موت دینے والا میں ہوں، موت دینے والا میں ہوں. حضرت حزقیل نے دعا کی یا اللہ انہیں زندہ کر دے. قرآن کہتا ہے ثم احیاہم. حضرت حزقیل نے دعا کی 1 نہیں 70,000 مردے زندہ ہو گئے. اب مجھے بتائیں وہ جس جاہل نے یہ جواب دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی مر جائے وہ نہیں لوٹتا، تو وہی قرآن یہ بھی تو کہتا ہے 70,000 نبی کی دعا سے لوٹ جاتے ہیں، 70,000 نبی کی دعا سے اٹھ جاتے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بندہ جو ایک آیت کو لے لیتا ہے دوسری کو چھوڑ دیتا ہے، آدھی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو سارا کچھ سمجھ لیتا ہے،
وہ گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اور دوسروں کو برے راستے پر چلاتا ہے۔ بدقسمتی سے پہلے تو یوں ہوتا تھا نا، خوش قسمتی سے پہلے یوں ہوتا تھا کہ جب کسی بندے نے گفتگو کرنی ہے اس کے لیے اس کا اہل ہونا ضروری ہوتا تھا، اس کے پاس ڈگریز ہونی چاہیے، اس کے پاس ایسا سٹیٹس ہونا چاہیے کہ اس کی گفتگو وہ کرنے والا ہو۔ اب یہ سوشل میڈیا ہے، بندر کے ہاتھ میں ماچس والی صورت ہے، اس کے لیے نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہے، نہ کسی اہلیت کی ضرورت ہے، نہ آپ کو معزز مکرم ہونے کی ضرورت ہے۔ جس کے ذہن میں جو آیا، صحیح آیا، غلط آیا، اسلام کے مخالف آیا، اسلام کے مطابق آیا، کسی نے نہیں پوچھنا، وہ بیٹھے گا فیس بک پہ، وہ بیٹھے گا ٹک ٹاک پہ، وہ بیٹھے گا تمام سوشل میڈیا ایپس جو بھی چلتی ہیں ان پہ، اور میں یہ کہتا ہوں، میری یہ سوچ ہے، میری یہ رائے ہے، وہ کہہ کے ویڈیو اپلوڈ کرے گا، جناب 2 منٹ نہیں لگیں گے اور پوری دنیا میں ویڈیو وائرل ہو جائے گی۔ اب چونکہ نتیجہ اس کا ہمارے اس وقت سامنے ہے، اور اگر ہم معاشرے میں اصلاح نہیں کریں گے اور نہیں سدھریں گے تو اس کا نتیجہ اور بربادی کی طرف جائے گا اور تباہی کی طرف جائے گا۔ اس لیے خدارا اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئیں، اور یہ آدھے جاہلوں کی پیروی کرنا۔ اچھا، ایک عالم آپ کو کہتا ہے نمازیں 5 فرض ہیں، پابندی سے پڑھنی ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی کوئی نہیں 5، آپ ملا کے نمازیں پڑھ لیں۔ اس طرح کے لیکچر موجود ہیں جی، پونے گھنٹے میں ساری نمازیں، 2 فرض فجر کے پڑھو، ظہر عصر کو ملا کے پڑھو، مغرب عشاء کو ملا کے پڑھو، آدھے گھنٹے کے اندر 5 نمازیں گئیں۔ کوئی ضرورت نہیں سنتیں پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں باقی نوافل پڑھنے کی، بس فرض پڑھو، بات ختم۔ اچھا، میں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا، آج لوگ کہتے ہیں نا جناب پتہ نہیں کرنٹ ہے تو اتنے زیادہ سبسکرائبر ہے نا، کرنٹ ہے اس کے اندر تو اتنے زیادہ ویورشپ ہے، اتنے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ مجھے آپ نے جواب دینا، اور یہ میں اس پہ بات ختم کر دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال اعلان نبوت کے بعد زندگی گزاری ہے، 13 سال مکے میں گزاری، 10 سال مدینہ شریف میں۔ اب جو 13 سال مکے کی زندگی ہے، ان 13 سالوں میں جب حضور ہجرت کر کے جا رہے تھے نا مدینہ کی طرف، جو تاریخ میں ملتا ہے میکسیمم 125 سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ 13 سالوں میں 115 125 تک لوگ مسلمان ہیں، اس سے زیادہ مرد عورت بچے بوڑھے خادم سارے ملا کے۔ اچھا، اب مجھے بتائیں، حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تھا پہلی دفعہ پہاڑ پہ چڑھ کے، تو حضور نے انہیں فرمایا تھا نا، میں بات مختصر کروں گا، کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے اوپر لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے تو بتاؤ تم کیا کہو گے؟ سب کو پتہ ہے نا انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ بولیے گا۔ آپ کو صادق اور امین ہی پایا؟ آپ سچ کے سوا کچھ؟ اگلی بات سنیں، حضور نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں تم اپنے پاؤں سے پہاڑ کے چڑھ کے یہ دیکھ لو کہ کوئی لشکر نہیں آ رہا، پھر تم میرے کہے کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، آپ کی زبان نے سچ کہا ہے۔ یہ حضور کے سچا ہونے کی علامت تھی۔ اچھا، پھر آپ نے سنا ہے حضور جس راستے سے جاتے تھے گلیاں بھی مہک جاتی تھیں۔ حضور سے جو مسافہ کر لیتا ساری زندگی اس مسافے کی لذت نہیں جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام جس کو مسکرا کے دیکھ لیتے اس لذت میں کھو جاتا۔ یار ایک لمحے کے لیے غور کیجئے گا، ایک لمحے کے لیے، ایک طرف زندہ جاوید حسین و جمیل نبی کہ جن راہوں سے جائیں وہ راہیں مہک اٹھیں، جس سے ایک دفعہ گفتگو فرما لیں اس کی شائستگی اس کی لذت نہ جائے، اور وہ جس زندہ جاوید نبی پتھروں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، پہاڑوں کو سجدہ کروا رہے ہیں، درختوں کو جھکا رہے ہیں، جانوروں کی بولیاں سمجھ بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں۔ ایک طرف وہ زندہ جاوید حسین و جمیل نبی، اور دوسری طرف اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بولتا ہے نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ زندہ جاوید حسین و جمیل اور محبوب خوبصورت نبی کو چھوڑ کر وہ بت کے پاس جاتے ہیں،
اور بدھ کو خدا بھی مانتے ہیں, چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں, بدھ کو سجدے بھی کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے وہ کیا وجہ تھی کہ زندہ جاوید حسین و جمیل نبی کو نہیں مان رہے اور بدھ کو خدا مانا ہوا ہے, بدھ کو سب کچھ سمجھا ہے؟ سنیے گا اس بات کو اور غور کیجئے گا. اصل میں حضور کے پاس آتے تو ماننا پڑنا تھا شراب بھی حرام ہے, شباب بھی حرام ہے. ماننا پڑنا تھا کہ سود بھی حرام ہے, ظلم بھی حرام ہے. لیکن بت نے تو نہیں کہنا تھا ابو جہل سود چھوڑ دے, بت نے تو نہیں کہنا تھا ابو لہب شراب چھوڑ دے, بت نے تو نہیں کہنا تھا ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, مغیرہ اور سارے کافروں تم ظلم و ستم چھوڑ دو. وہ بت کو خدا نہیں مانتے تھے, دراصل اپنے نفس اور اپنی خواہش کو خدا مانتے تھے. اب ذرا سنیے گا, آج جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا پتہ نہیں کیا کمال ہے, کیا جناب اس کے اندر ایک کرنٹ ہے کہ لوگ کھچے چلے جا رہے ہیں. او بھائی اس قوم کی حالت تو یہ ہے, آج یہاں منبر پہ میں اعلان کر دوں نا کہ نمازیں 5 نہیں فرض 2 فرض ہیں, ایویں مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اب پہلے تو میرے ہوں گے مخالف 4 دن, شور اٹھے گا, پھر کہیں گے یار ہے بڑا مزے دا کام ہے, کتھے 5 کتھے 2, کتھے 5 کتھے 2. اب آہستہ آہستہ لوگ میرے ساتھ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے, لوگ آ جائیں گے جناب, پھر وہ رونق لگ جائے گی, ہر طرف جناب نام ہو جائے گا. کیوں جی نمازیں 2 ہیں. اور بھائی آپ نے سنا نہیں, تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے, لنگر یہاں کھانا ہے, تباہیاں یہاں مچانی ہیں, نمازیں مدینے پڑھنی ہیں, کام سارے ادھر کرنے ہیں, جب نماز کی باری آنی ہے ساڈی دل دی نماز ہے. اور بھائی اسی طرح کے جاہل لوگ جو گمراہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کو نہیں مان رہے, وہ اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں. ایک شخص ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے, جس کو لوگ کہتے ہیں جی بڑی لاجک سے بات کرتا ہے جناب, بڑی یہ لوگوں کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرتا ہے. تو اب وہ کہتا ہے نمازیں بھی آپ کوئی نہیں, بس فرض پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتا ہے جناب ویلنٹائن ڈے منانا بھی جائز ہے. اس سے کوسچن ہوتا ہے آپ کی فیوریٹ فلم کون سی ہے؟ میں فلاں فلم بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, میرے لیے موسیقی میرے نزدیک حلال ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کو ایجوکیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب لوگ اس کے پیچھے دوڑے چلے جائیں اور کہیں کہ یار یہ ہے اصل بندہ جو دین ہمیں سکھا رہا ہے, تو وہ لوگ اسے نہیں مان رہے, وہ اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں, اپنی خواہش کو مان رہے ہیں. آج آدھی جہالت اور ادھورے ایمان کا یہ فتنہ ہے کہ جس کو جو خود اچھا لگتا ہے وہ اس کو مانتا ہے, اور جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے, جو کسی ماہر, کسی عالم, کسی اپنے علم کے فن کے ماہر شخص کے پاس جا کے سیکھنا پڑے گا, اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے, میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا, ہم نے ہر کام میں کسی اسپیشل بندے کے پاس جانا ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچے کو کسی فیلڈ کے اندر بھیجنا ہو تو ہم 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں, کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں, کس جگہ بھیجیں, کس جگہ اس کو داخل کروائیں. لیکن جب دین کی باری آئے گی تو بس جو میں جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا. سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا ابلیس نے, اور آج تک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بابے تے کوئی شے نہیں اور امی ابو تے کوئی شے نہیں, یہ اسی ابلیس کی ذریت ہے جو بڑھتے بڑھتے معاذ اللہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں وہ بات کر دی جو ہم اپنی زبانوں پہ بھی نہیں لا سکتے. اور نتیجہ پتہ کیا ہے, اس کے جو پیروکار ہیں, میں آج بھی دیکھ رہا تھا, میں کل بھی دیکھتا رہا ہوں, اس شخص کے جس نے حضور کے بارے میں معاذ اللہ اتنی سخت بات کر دی ہے, اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں, اس کے جو فالورز ہیں, اور اس کو جو سب کچھ سمجھنے والے ہیں, وہ معاذ اللہ اس کا دفاع کر رہے ہیں, اور جو حضور کی ناموس کی بات کر رہے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ جہالت کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. یہ کیفیت ان لوگوں کے اندر نظر آ رہی ہے. اس لیے اگر ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں تو مائیں ہیں, باپ ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں. آپ اپنے بچوں کی فکر کریں, وہ کیا سن رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. اور یہاں جو بڑی تعداد میں یہ بچے بھی بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں,
ان سے بھی میری گزارش ہے، خدا را یہ سوشل میڈیا سے سن کر دین نہ لیں اور سوشل میڈیا کو حرف آخر نہ سمجھ لیں۔ اصل علم، اصل دین کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو 14 صدیوں سے چل رہا ہے۔ ایک اور بات میں عرض کروں، ایسے ایسے فتنے، ایسے آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی۔ مجھے ایک شخص کہتا ہے جی آپ سنی ہے کہ مسلمان ہیں؟ سنی ہے کہ مسلمان؟ یہ مجھے ایک شخص نے کہا۔ میں نے اسے کہا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، پہلے مجھے آپ بتائیں آپ پنجابی ہیں کہ پاکستانی ہیں؟ پنجابی ہیں کہ پاکستانی ہیں؟ اب آپ اتنی بات کو دیکھیں نا، اس نے آیت بھی پکڑی، کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے جب کہا کہ تمہارا نام مسلمان ہے تو آپ بتائیں نا آپ سنی ہے کہ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا بتا دو تم پنجابی ہو کہ پاکستانی؟ اب ظاہر ہے جو پنجابی ہے وہ پاکستانی بھی ہے۔ او بھائی یہی مطلب ہے جو سنی ہے وہ مسلمان پہلے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مارکیٹ میں ڈالڈا گھی نہیں ہوتا تھا وہ اس وقت تک ایک گھی ہوتا تھا اور وہ تھا دیسی گھی۔ تب یہ نہیں کہتے تھے دیسی ڈالڈا گھی، کیونکہ تب 2 نمبر نہیں تھے۔ جب مارکیٹ میں 2 نمبر آئے تو پھر بتانا پڑا ہم برود والے نہیں، ہم درود والے ہیں۔ ہم برود والے نہیں، ہم بھائی ایک آپ کا انٹرنیشنل تعارف ہوتا ہے دنیا میں۔ آپ عمرے پہ گئے، کسی نے پوچھا اینا کہاں سے ہو، آپ تب یہ نہیں کہیں گے پنجاب سے، تب کہیں گے لاہور سے، یہ کہیں گے نہیں، آپ کہیں گے پاکستان سے۔ وہ آپ کا انٹرنیشنل تعارف ہے۔ اور یہاں پاکستان میں آپ چلے گئے کسی دوسرے صوبے میں، کوئی پوچھے گا کہاں سے، آپ کہیں گے پنجاب سے۔ پنجاب میں کسی نے پوچھا کہاں سے، بھائی لاہور سے۔ کچھ تعارف انٹرنیشنل ہوتے ہیں، کچھ نیشنل ہوتے ہیں، کوئی پروونشیل ہوتے ہیں، صوبائی ہوتے ہیں۔ تو آپ جب بتاتے ہیں دنیا میں تو ہم بتائیں گے وی آر مسلمز، ہم مسلمان ہیں۔ اور جب کوئی یہاں پوچھے گا تو ہم سنی مسلمان بتائیں گے کہ ہم بد عقیدہ بے ادب نہیں، ہم حضور سے محبت اور ادب کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی بڑے اعتراضات۔ تو وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں بد مذہبوں کے پاس قرآن پڑھنے، جی اللہ دا کلام ہی پڑھنا ہے، کوئی گل نہیں، حفظ ہی کرانا ہے قرآن ہی، آپ حفظ کروا لیتے ہیں، بچہ کہاں رہتا ہے، بعد میں ماں مر گئی باپ مر گیا، کوئی نہیں دعا نہیں منگنی، ختم نہیں پڑھنا ہے تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، انہوں کی پتا، وہ آپ نے بھیجا تھا ہمارے لیے دعا کرے گا، وہ کہتا ہے دعا جائز ہی نہیں ہے ہی یہ غلط۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ خدا را اپنی نسلوں کی فکر کریں۔ وقت بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور میرا ذہن تو ویسے تھا کہ 11 بجے تک کروں گا، لیکن 11:30 ابھی میرے ذہن میں اور بھی بڑی مثالیں آ رہی ہیں جو آپ کے سامنے میں بیان کروں کہ کس کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن بس اسی بات پہ ختم کر دیں کہ خدا را اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر لیں۔ ایک تحفہ دے دوں، کسی شخص نے، آج کل لوگ نماز کے طریقے بدل کے پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ادھر، میں کہہ رہا ہوں شاید کچھ عرصہ گزرے گا یوں والے بھی آ جائیں گے نماز پڑھنے، کیونکہ عجیب و غریب طریقہ ہے۔ ہم صدیوں سے یوں ادب سے، آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ یوں نماز پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیے گا ذرا، ایک بندہ یوں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک یوں پڑھ رہا ہے، ویسے مجھے بتائیں کہ آپ کو ادب والا کون سا طریقہ لگ رہا ہے، فرسٹ کے سیکنڈ؟ فرسٹ نا، یعنی آپ نے اپنے ٹیچر کے سامنے کھڑے ہونا، آپ یوں کھڑے ہوں، اور ایک یہ ہے سر، ٹیچر کے سامنے یوں کھڑا ہونا بے ادبی ہے، تو اللہ کے سامنے یوں اکڑ کے کھڑا ہونا، تو اب خود سوچ لیں۔ تو ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو کہا، ہم جو کہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا شان ہے، تابعی ہیں، 30 سال انہوں نے صحابہ کی صحبت پائی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے صحابہ کو دیکھ کے نماز سیکھی ہے، ادب والی نماز۔ تو ایک شخص کو کسی دوسرے نے کہا کہ امام اعظم کی نہیں ماننی چاہیے، سنیے گا، امام اعظم کی، بولیے گا امام اعظم کی، سارے بولے امام اعظم کی۔ اس نے کہا اچھا میں تیری مان کے امام اعظم کی نہ مانوں، میں تیری مان کے، یعنی میں تیری مان لوں ان کی نہ مانوں، تو میں تیری ہی نہیں مانتا، میں انہی کی مانتا ہوں۔ یہ جو لوگ جو کہتے ہیں نا فلاں بابا بھی غلط، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط، تو بھائی آپ اس کی مان کے ان کو چھوڑ رہے ہیں جن کو اللہ کے محبوب نے صالحین کہا ہے۔
لہٰذا ہم ان کی مانتے ہیں بھائی، تیری نہیں مانتے. تو بے ادب نہ بنے. اسلام بدتمیز نہیں بناتا، اسلام با ادب بناتا ہے. تو اگر کسی بندے کی ویڈیوز آپ سنیں، کسی بندے کی صحبت میں بیٹھیں اور آپ کے اندر بدتمیزی پیدا ہو، بے ادبی پیدا ہو، تو سمجھ لیں یہ رانگ نمبر ہے، سمجھ لیں یہ غلط نمبر ہے. جب آپ بدتمیز بن رہے ہیں اس بندے کو سن کے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ دین ہے؟ او بھائی دین تو ہے ہی سارا ادب کا نام. اقبال نے کہا نہیں تھا بمصطفیٰ برساں کے خیش را کے دی ہم آؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. اقبال کہتا ہے دین سارے کا سارا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھینچ کے مصطفیٰ کے قدموں میں لے آ، اور اگر تو نہیں لا سکا تو پھر تو سگا چچا ہو کے بھی ابو لہب ہی رہے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ. تشریف رکھیں، بیٹھے رہیں، سب بیٹھے رہیں.